دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دشمن کو بغیر پہچانے آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دشمن کو اگر آپ ہلکا لیں گے تو دشمن آپ کو ضرب لگائے گا, اور دشمن وہاں سے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ جہاں انسان سمجھتا بھی نہیں ہے. تو وہاں مت سمجھیں کہ مطلب ایک ایسے ہی کوئی شخص بیٹھ گیا اور مطلب وہ فاسق تھا یا فاجر تھا. نہیں, ظاہر ہے جب ادھر انبیاؤں کا وارث ہے تو ادھر بھی فرعون, نمرود, شداد سب کا وارث آ کر منبر پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ پوری سازش ہے کہ جس کے لیے ابلیس نے پورا سسٹم بنایا. ابلیس کو ظاہر ہے پروردگار نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. ابلیس علم رکھتا تھا, ابلیس نے چیزیں دیکھی ہوئی تھیں, ملائکہ سے گفتگو کرتا تھا, سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا. وہ بھی جانتا تھا کہ انسان کو کہاں کہاں سے ورغلایا جا سکتا ہے. اس نے پوری کوشش کی اللہ کے نظام کے مقابلے میں آنے کی, اور وہ آیا. جہاں جہاں اسے موقع ملا وہ آیا, اور اس نے پوری ضربت. مگر وہ دوسری طرف شیطان تھا, ابلیس تھا, اسے اپنا کام انجام دینا تھا. مگر وہ یہ بھول جاتا تھا کہ میں کس کے مقابلے میں آ رہا ہوں. وہ نظام الہی ہے. اگر میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذریعے سے اسے کنویں میں پھینکوا سکتا ہوں تو خدا اس کنویں سے نکال کر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بھی بنا سکتا ہے. میں اگر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلا سکتا ہوں اور نمرود کے ذریعے سے آگ میں ان کو اس کی طرف پھینک سکتا ہوں, تو وہ خدا اس آگ کو سلامتی والی اور ٹھنڈی بھی بنا سکتا ہے. یہ اس کی اپنی کیلکولیشن میں مسٹیک, وہ اپنی پوری کوشش کرتا رہا, اور اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے. جان محترم, آج بھی اگر حق کا معرکہ, آج بھی اگر حسینیت کا پرچم جہاں پر ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سامنے کوئی چھوٹا دشمن ہے. نا, یہ وہی دشمن ہے کہ جو صدیوں سے انتظار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے حق کی بات کو دبایا جائے. یہاں پر مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے, کسی ملک کے کسی ایک چیز کا نہیں ہے کہ آپ بولیں. یہاں پر حق اور باطل کا معرکہ ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے, حسینیت کا پرچم ایک طرف ہے. آپ کے سامنے اس زمانے میں بھی تو مسلمان تھے نا, مسلمان تھے. اگر آپ سید الشہداء کے زمانے میں دیکھیں تو مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی, بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں. تو کیا مسلمانوں کے الگ الگ گورنر نہیں تھے؟ الگ الگ لوگ, الگ الگ اسٹیٹ کے اندر لوگ حاکم تھے نا, سارے تھے. لیکن ان کو کیا ہو گیا تھا, وہ کیوں خاموش تھے؟ آج آپ کے سامنے انسان سوچتا ہے نا کہ کیسے ہو گیا, رسول کے نواسے تھے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگوں کو حق نہیں, لوگ پتہ تھا لوگوں کو, لیکن کیوں بک گئے, کیوں جھک گئے؟ مگر کیا تھا یزید کے پاس؟ کون سی چیز تھی یزید کے پاس؟ وہ تو خود اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا. مگر کیا سسٹم تھا؟ وہ اصل سسٹم ابلیس کا تھا. اصل اس نے اپنا سسٹم بنایا. اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے رسول کو روکے. جب وہ رسول خدا کو روک نہیں پایا تو اس نے, دشمن کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ مار دو. جب وہ پہلے پوری سازش کر لیتا ہے, پوری پلاننگ کر لیتا ہے, روک, پروپوگنڈے سے روک لے ہر کام, جب وہ دیکھتا ہے کہ اب روک نہیں رہا, اب مار لو بس. تو کفار مکہ نے پوری کوشش کی رسول خدا کو روکے. پہلے ڈرایا, پھر لالچ دی, پھر ان کو یہ کہا کہ مثلا ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں, ہم تمہیں یہ دیتے ہیں, ہم تمہیں وہ دیتے ہیں. انہوں نے نہیں, لا الہ الا اللہ, بس کوئی کمپرومائز, کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ جب دشمن نے دیکھا کہ اب یہ رک نہیں رہا معاملہ, کیا کریں؟ وہ ختم کر دو. کیسے ختم کریں؟ وہ پلاننگ کس کی تھی؟ لیلۃ المبید جو تھی اس کے مقابلے میں شیطان کی پلاننگ تھی نا. شیطان نے آ کر کہا ان کو کہ جمع ہو جاؤ اور ایک ایک قبیلے سے سب کو جمع کرو اور رسول خدا کو ختم کر دو, ختم کر دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ ان کی پلاننگ تھی, مگر ادھر اللہ کی پلاننگ تھی. یہ رات کی تاریکی میں رسول خدا کے گھر میں گھسے, انہوں نے کہا کہ رسول کو ختم کر دیں گے. مگر جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ اللہ نے نیا سسٹم انسٹال کر دیا, نیا سسٹم ڈپلوائے کر دیا. کون سا؟ ولایت کا سسٹم. یہ سسٹم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا, یہ سسٹم آج تک کے لیے تھا.
یہی آج سسٹم ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. آج جس کے پاس ولایت ہے وہی کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے 57 اسلامی ملک ہیں, ولایت کتنوں کے پاس؟ ملک کی سطح پہ. ویسے تو مومن تو ہر جگہ ہی ہیں, ولائی بھی علی, مولائی بھی ہر جگہ ہیں, سب الگ جگہ ہیں, ہر جگہ ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن سسٹم کس کے پاس ہے؟ سسٹم جس کے پاس ہے سسٹم بچاتا ہے. یاد رکھیے گا, بغیر نظام کے نہیں بچ سکتا کوئی. نظام سے مشکل ہے, شخص سے مشکل نہیں تھی لوگوں کو. کیوں ہر دور کے امام کو کبھی زندان میں ڈال دیا, کبھی اپنے نظر بند کر لیا, کبھی اپنے قریب لے آئے؟ کیوں؟ 7 سال کے امام تقی علیہ السلام ہے, 7 سال جب امامت ملی ہے. کیوں دشمن کو مسئلہ ہے؟ دشمن جانتا ہے یہ شخص نہیں ہے, یہ سسٹم ہے پورا, یہ نظام ہے پورا, یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے. ہمیشہ آپ کے سامنے ایک ایک کر سید الشہداء, اتنے سارے مسلمان تھے. یزید نے کیوں کہا میں چند لوگوں سے بیعت چاہیے, صرف 3 لوگوں سے کہا مجھے بیعت چاہیے, باقی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. قوم غافل ہے, قوم بے ہوش ہے, بے ہوش پڑی ہوئی ہے, بے ہوش رہنے دو قوم کو, مجھے صرف 3 لوگوں کی بیعت چاہیے. اس میں سے 2 کا بھی اس نے بتا تھا لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے, آگے پیچھے نکل جائیں گے. کیوں مدینہ کے گورنر کو اس نے میسج پہنچایا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر جو ہے وہ جدا کروں. کیوں؟ ایک شخص سے کیا فرق پڑتا ہے, مثلا بیعت نہ کرے مدینہ میں بیٹھا رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ دشمن جانتا تھا حسین شخص نہیں ہے, حسین نظام ہے, حسین نظام الہی ہے, الہی نظام ہے. یہی مشکل ہے آج. 56 مسلمان, بہرحال ہمارے ملک نے تو پھر سپورٹ کی, بہت ساتھ دیا, کم از کم آواز اٹھائی, ساتھ دیا, سسٹم کا ساتھ دیا, عزت بھی ہو گئی. عزت اسی میں جانے محترم, عزت گردن جھکانے میں نہیں ہے, عزت گردن کٹوانے میں ہے. ہاتھ منا ذلہ, ایسی زندگی سے, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. انسان 4 دن زندہ رہنے کے بجائے 1 دن زندہ رہے, عزت سے تو رہے کم از کم زندہ. ایسی زندگی کا کیا کریں گے جب ہم خدا کے بارگاہ میں کھڑیں گے کہ ہم نے جان کی خاطر, مال کی خاطر, کیا ہوا؟ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا آپ انہیں سلام کرتے ہیں, اور جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ نام رہے ان کے, نشان رہے ان کے, نہیں رہے. سسٹم کو سمجھنے کی کوشش, دشمن پوری کوشش کرتا ہے. دشمن چھوٹا دشمن نہیں ہے. یہی کام دشمن نے ابھی کیا آپ کے سامنے. کسی طریقے سے وہ بھی اپنی کیلکولیشن کے حساب سے اس نے کیا سوچا کہ میں ان کو مار دوں. آج جن کے جنازے تھے بڑی شخصیات تھی, باہر سردار تھے, سارے ٹاپ مینجمنٹ تھی, لیڈرشپ تھی. وہ جب رہبر چلتے تھے تو سلوٹ کرتے تھے, دائیں رہبر کی طرف, بائیں, سب اڑا دیا. پوری صف جو پیچھے کھڑی ہوتی تھی سب اڑا دی. کیا سمجھے کہ شخصیتیں مر جائیں گی, سسٹم گر جائے گا. پھر غلطی کر گیا. یہاں سسٹم شخصیات سے نہیں چلتا, یہاں نظام ولایت سے چلتا ہے. ولایت تھی, ولایت ہے. ولایت میں طاقت اتنی ہے کہ اکیلا شخص کھڑا ہو تو دنیا چلا سکتا ہے. ولایت ہے جانے والا, یہ ولایت تھی. دوبارہ سے سسٹم, تم کاٹتے رہو سسٹم مضبوط ہوتا رہے گا. میں جانے والا ہوں, یہی حسینیت ہے. حسینیت کیا ہے کہ بدن کٹ جائیں گے مگر اللہ کا مقصد, اللہ کا جو دین ہے وہ ختم نہیں ہونے والا, نہیں ختم ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے جانے محترم. قرآن پڑھیں, قرآن سے انسان اپنے آپ کو تقویت حاصل. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وارثوں کو جو ہے وہ یہ دنیا پلٹا دوں گا. وہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا باقی ہے, وہ جب آئے گا تو کیا صدا دے گا؟ انا بقیت اللہ, میں اللہ کا باقی ہوں.
تو ہم عزیزان محترم ہم کہاں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟